محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ شب ولادت امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم سے رابطے میں رہنے کے 3 طریقے روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ کیسے اللہ سے کانٹیکٹ میں جو ہے وہ رہا جا سکتا ہے، کیسے اس سے رابطہ جو ہے وہ برقرار کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہر انسان چاہتا بھی ہے کہ اس سے رابطے میں رہے۔ تو وہ 3 طریقے احادیث میں آئے ہیں۔ پہلا طریقہ اس میں سے قرآن مجید ہے۔ حدیث میں ہے کہ اذا احب احدکم، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان یحدث ربہ، کہ اس کا رب اس سے بات کرے، فلیقرأ القرآن، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ یعنی اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے بات کرے تو اسے قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کی طرف سے آیا ہے، تو اس کا مطلب جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ بات کرے تو اسے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کو قرآن سے مانوس کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ کی تجلی، اس کے صفات کا مظہر جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے، یعنی اس کے صفات جو ہیں وہ اس کے اندر پائے جائیں۔ لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی تجلیات، اپنی صفات کو کہیں میں ڈال دیا ہے، قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ چھٹے امام کی جو حدیث ہے اگر ذرا سا غور کریں تو بہت بڑے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے 99 نام، 99 نام جانتے تو اسماء حسنہ، یا اگر آپ جوشن کبیر لے لو تو اس میں 1000 اللہ کے جو ہے وہ نام ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوگا، ایک نام استعمال ہوگا، چاہے وہ 99 والا ہو، چاہے وہ 1000 والا ہو، 1000 والا ہو، تو وہ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرے گا۔ مثلا اگر کہا رازق تو وہ رزق کی طرف اشارہ ہوگا، اگر کہا خالق تو مثلا پیدا کرنے کی طرف اشارہ ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کہا جاتا ہے نا، اللہ، تو اللہ میں یہ سارے صفات جمع ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پھر وہاں آپ ایک چیز کی طرف نہیں جائے ہوئے، اللہ میں سارے کمال، جیسے بسم اللہ، اب جو اللہ جو کہا ہے نا، یہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سارے کمالات اور صفات جو ہیں وہ جمع ہے۔ اب وہ ایسے نہیں کہ 99 میں سے ایک کی طرف ہو اور 1000 میں سے نہیں، وہ 99 یا 1000 جو اتنے بھی ہیں وہ سب لفظ اللہ میں ہے۔ اور امام نے کیا کہا؟ لقد تجلی اللہ،
یعنی اللہ کی تجلی ہوتی ہے اپنی مخلوق کے لیے کہیں میں فی کتاب اللہ، فی کتاب ہی، اپنی کتاب میں، تو اللہ کے صفات اس کے اندر مظہر ہو جاتے ہیں۔ اور جتنا آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جتنا اس کو پڑھے گا، جتنا اس سے مانوس ہوگا، اتنی وہ تجلی جو قرآن کے اندر ہے وہ انسان کے دل میں آئے گی۔ اسے تو کہا جاتا ہے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو، چونکہ وہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اندر آئے گی وہ تجلی جو اللہ کی ہے، تو نہ جانتے ہیں کیا ہوگا، وہ ہمارے اندر کے جو کینہ، حسد اور برائیاں ہیں دل کے اندر، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ نکلتی چلی جائیں گی، کیونکہ جب اللہ کی تجلی آئے گی تو وہ نکل۔ اور یہ جو کہا گیا نا قرآن مجید شفاء للصدور، کہ قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے، تو دلوں کے لیے شفا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو روحانی بیماریاں ہیں، کینہ، حسد ہیں اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ وہ باہر ہو جائیں گی جب آدمی قرآن سے مانوس ہوگا، اور وہ تجلی جو اللہ کی ہیں، یعنی وہ جو صفات اللہ کے ہیں، وہ اس کے دل میں جو ہے وہ ظاہر ہونے لگیں گے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو آدمی کو کیا چاہیے؟ قرآن پڑھے، قرآن سے مانوس ہو جائے۔ جب قرآن پڑھے گا، قرآن سے مانوس ہوگا، تو وہ تجلی دل میں آئے گی، اور پھر وہ جو حقیقتیں ہیں نا قرآن کی، وہ سمجھ میں آنے لگیں گی اگر قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے آدمی۔ ایک جوان ایک کسی بزرگ عالم کے پاس گیا، عارف کے، اور کہا مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے میں قرآن کو سمجھنے لگوں، قرآن سمجھنے لگوں۔ اچھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ فلاں تفسیر پڑھ لو، فلاں کام کر لو۔ اب وہ میں لفظ علامہ طباطبائی کہوں گا تو ہمارا اصغر کہتا ہے کبھی کبھی رشتے داروں میں سے تھے کیا کوئی تفسیر پڑھنے کو مثلاً کہے، مثلاً کہ یہی کہیں گے، کوئی تفسیر پڑھنے کو کہیں گے، کوئی کتاب پڑھنے کو کہیں گے، میں قرآن سمجھنے کے لیے اگر آپ کسی کہو گے میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ مثلاً یہ سوچ کے انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ تفسیر پڑھو، فلاں کتاب پڑھو، انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ 500 مرتبہ قرآن مجید پڑھو۔ کتنے مرتبہ؟ 500 مرتبہ قرآن مجید پڑھو۔ بھی سوچنے لگا عجیب چیز ہے کہ 500 مرتبہ کیا کہا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور اب اس کے بعد سمجھ میں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور جتنا بھی اس سے مانوس ہوگا نا، پہلے قرآن سے مانوس ہونا پڑے گا، تب جا کے کہیں وہ انا قالا اور قالو اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی، یا قرآن کا جو مفہوم ہے یا اس کی جو حقیقت ہے وہ انسان کی سمجھ میں آئے گی۔ تو قرآن کی تلاوت بہت اہم ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے صفات اور اسماء حسنہ کی تجلی جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو اللہ سے اگر رابطے میں رہنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو رابطے میں رہے گا، چونکہ قرآن اس کی طرف سے آیا۔ آغا خوئی کے لیے ایک واقعہ مشہور ہوا ہے، اور وہ ان کے انتقال کے بعد ریڈیو پہ نشر ہوا، ان کی زندگی میں نہیں ہوا، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو منع کیا تھا کہ یہ مت ہو۔ اور کہتے ہیں کہ آغا خوئی نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نجف میں پڑھتے تھے، جوان تھے، آقا علی قاضی جو بہت بزرگ عالم اور عارف تھے، کہتے ہیں کہ ان کی شاگردی میں تھے۔ ایک بار جب ماہ رمضان نزدیک آیا تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کچھ بتائیے کہ ماہ رمضان میں کچھ ایسا کروں کہ ماہ رمضان صرف بھوک اور پیاس نہ ہو، کچھ حاصل بھی ہو۔ بھائی ہم بھوک اور پیاسا رہنا ہے تو کافی نہیں ہے نا کہ آدمی روزے کی حالت بس ختم، کچھ معنویت، کوئی چیز تو حاصل ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر روز 100 مرتبہ سورہ دخان پڑھو، یا اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہر روز 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھو اور پھر آنا میرے پاس۔ تو بہت بڑا کام ہے بھائی، سورہ دخان 100 مرتبہ آدمی پڑھے۔ ہم لوگ تو شب قدر میں پڑھتے ہیں نا، ایک دن پڑھتے ہیں اسی دن حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری۔ تو پہلے سے کہنا شروع کرتا ہوں مکی سے، ایسے ڈھونڈنا جو جلدی جلدی پڑھیں، جو یہ کریں جو وہ کریں 3 سوروں کو پڑھنے میں۔
انہوں نے کیا کہا 100 مرتبہ ہر روز پڑھو، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو سورہ قدر پڑھو 1000 مرتبہ، پھر آنا۔ دیکھو آپ کوئی خاص عمل نہیں بتایا، صرف تلاوت قرآن، مانوس ہونا ہے تلاوت سے، پھر اس کے حقائق آئیں گے۔ اور اب کہتے ہیں آگے خوئی نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شروع کیا اور 23ویں رمضان آ گئی شب قدر، تو کہا میں علی آقا قاضی کے پاس گیا اور کہا سرکار میں نے ابھی تک یہ پڑھا، تو انہوں نے کہا اچھا، اور کہا جیسے ہی انہوں نے یہ کہا میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ پڑھ لیا، تو انہوں نے کہا دیوار کی طرف دیکھو۔ اب جو دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا میں دیوار کی طرف دیکھنے لگا تو میری زندگی کی پوری پکچر اور فلم جو ہے وہ اس کے اوپر چلنے لگی، بچپنا، جوانی، اور صاحب جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف، مرجع وقت بن گیا، بنے نہیں ہے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، چل پڑی ہے، مگر پورا کیا کیا ہونا ہے پوری زندگی میں، کا بچپنا، جوانی، مرجعیت کی طرف، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، اور بڑھاپا، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ کوفے کی مسجد سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ مرجع وقت آیت اللہ خوئی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی پوری فلم اپنی زندگی کی کا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، کا میں دیکھ کے اٹھ کے جب چلنے لگا تو آقا علی قاضی نے کہا اگر اس سید میں تھوڑی سا دم اور ہوتا نا، تھوڑی برداشت اور ہوتی نا، تو یہ تو میں نے ادھر کی دکھائی ہے، میں ادھر کی بھی زندگی دکھا دیتا۔ یعنی آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں وہ بھی دکھا دیتا۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے نا یہ بہت اہم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اذا احب احدکم، جب تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان یحدث ربہ کہ اس کا رب اس سے بات کرے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ قرآن مجید ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو ہمیں قرآن مجید سے مانوس ہونا بہت ضروری ہے۔ ماہ مبارک رمضان بھی نزدیک ہے، عادت ڈالنی چاہیے، صرف وہی ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا وہ اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن تیاری کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک اہم بات تو ہے۔ دوسرے تو یہ تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو قرآن پڑھے، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، حدیث ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے تو وہ دعا پڑھے، دعا کرے، دعا مانگے۔ اللہ بات کرے تو قرآن، آپ بات کرو تو وہ دعا کہلاتی ہے۔ ایک باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ اللہ کا جو رزق ہے نا جو ہمیں ملتا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ دعا کی اہمیت سمجھیے، ایک نئے ڈھنگ سے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دعا جو ہے نا، اللہ کا جو رزق ہمیں ملتا ہے وہ دو طرح کا، ایک رزق عام ہے یعنی جو سب کو ملتا ہے، کافر، مشرک، مومن، جن، انس، حیوان، درندے، سب کو ملتا ہے، وہ رزق عام ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کافر کو کیوں دے رہا ہے وہ مشرک کو کیوں دے رہا ہے، نہیں، وہ سب کو دیتا ہے، یہ رزق عام ہے، سب کو ملے۔ جتنے بھی زمین کے اوپر رینگنے والے ہیں دابا، وہ سب کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے، عام ہے اس کا یہ رزق۔ اس کا معیار جانتے ہیں کیا کیوں دیتا ہے سب کو؟ سب کو اس لیے دیتا ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب محتاج ہیں۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ ہمارا محتاج ہونا، سب کا محتاج ہونا۔ جب آدمی محتاج ہے اس کا، ہم فقیر ہیں، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو اللہ، اللہ کے، تو اس کا معیار فقر ہے۔ تو اب وہ کافر بھی بیچارہ اس کو بھی محتاج ہے، وہ بھی اللہ کے لیے، مشرک بھی، مومن بھی، جانور بھی، تو اس کا جو معیار ہے وہ فقر ہے، چونکہ ہم محتاج ہیں لہذا وہ سب کو دیتا ہے۔ اور وہ تو بہرحال اللہ ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ اترتے ہیں۔ آگے ابو الحسن خراقانی یا خرقانی، ان کا ایک سرائے تھا مسافر خانہ، انہوں نے اس کے دروازے پہ لکھا تھا کہ جو بھی آئے اسے روٹی دینا، اس سے اس کا مذہب نہ پوچھنا۔ تو بھائی وہ تو پھر بھی اللہ ہے۔ تو وہ ایک جو ہے وہ رزق عام ہے جو سب کو ملتا ہے۔ وہ سعدی نے ایک داستان بیان کی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ
جب دودھ پینا چھوڑ دیا دانت نکل آئے تو باپ پریشان ہو گیا کہ یار ابھی تک تو کوئی خاص خرچہ ہوتا نہیں تھا، ماں کا دودھ پیتا تھا یا یہ چیزیں کرتا تھا، اب تو دانت نکل آئے تو روٹی کا انتظام کرنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں بیوی نے بڑا پیارا سا جملہ کہا کہ بھائی کیوں پریشان ہوتا ہے، جس نے دانت دیے ہیں روٹی بھی دے گا، جس نے دانت دیے ہیں وہ روٹی بھی دے گا۔ تو ایک رزق جو ہے نا وہ عام ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ فقر۔ چونکہ ہم سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں، اس کے سب محتاج ہیں، سب کو ملے گا۔ اب بات سنیے میں جو کہنے جا رہا ہوں۔ دوسرا رزق جو ہے وہ رزق خاص ہے، رزق خاص ہے۔ یہ رزق خاص اسے ملتا ہے جو اپنے اس فقر کا اظہار کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں سے دعا کہتے ہیں۔ سب محتاج ہیں تو سب محتاج ہیں، سب کو ملے گا، لیکن وہ رزق عام ملے گا۔ لیکن جب اس فقر کا جو انسان کے اندر ہے، جو کہ ہے، جب ہم اس کو ظاہر کریں گے تو پھر رزق خاص ملے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دعا کیوں کریں، اسے تو پتا ہے، نہیں کرو رزق عام ملے گا، لیکن اگر کرو گے تو پھر وہ رزق خاص ملے گا۔ اور جب اظہار فقر کو دوسرے لفظوں میں دعا کہتے ہیں ہم، یہ آدمی کا دعا کرنا، یعنی اس فقر کا جو ہے وہ ظاہر کرنا۔ اور یہ جو فقر کا اظہار ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ آدمی اس کے سامنے اپنی فقیری کو ظاہر کرے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس نے کہا ہے ادعونی، کرو بھائی، اپنے اس فقر کا اظہار کرو میرے سامنے۔ جب تم اپنے اس فقر کا اظہار کرو گے میں قبول کروں گا، استجب لکم، مانوں گا تمہاری بات، سنوں گا تمہاری بات، اجابت کروں گا اس کو۔ اور غصے بھی ہوتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا دعا، یعنی اپنے اس فقر کو ظاہر نہیں کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، تو بھائی جہنم میں ڈالوں گا میں۔ تو جو فقر ہے نا ہم سب کے ہاں، اس کی بنیاد پر رزق عام ملتا ہے، لیکن جب ہم اس فقر کو، اس محتاجی کو ظاہر کرتے ہیں تو رزق خاص ملتا ہے۔ اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اپنے فقر کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ ادعونی، روایت میں ملتا ہے کہ دعا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ معاویہ بن وہب نے چھٹے امام سے کہا کہ فرزند رسول، ایک آدمی نماز میں زیادہ قرآن پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی نماز میں زیادہ دعا مانگتا ہے، ایہما افضل، کون افضل ہے؟ آپ نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، دونوں ہی صحیح ہیں، ایہما افضل، اللہ کون افضل ہے؟ تو جانتے ہیں امام نے کیا کہا آخر میں؟ امام نے کہا وہ جو دعا مانگتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ چونکہ اللہ کو یہ جو ہماری فقیری کا اظہار ہے نا، جب ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں وہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور آدمی جب اظہار فقر کرتا ہے تو اسی کا نام دعا ہے، اور جتنا اظہار فقر کرے گا اتنا ہی وہ دیتا ہے، جتنا ہوگا۔ اسی لیے تو ہے نا روایت میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، شرماؤ نہیں، بار بار مانگو، چونکہ اس کو پسند ہے یہ اظہار فقر۔ اور وہ رزق خاص تبھی ملتا ہے آدمی کو۔ بعض بزرگ علماء، نور الدین ہاشمی، ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ نماز شب کی جو قنوت تھی اس میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ مجھ جیسا بھی جلدی جلدی پڑھے تو شاید 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں جلدی جلدی پڑھنے میں، ایسے ہی جب کچھ نہ خود کی سمجھ میں آئے نہ اللہ کی سمجھ میں آئے، اس طرح اگر پڑھے تو۔ اور وہ نماز شب میں قنوت میں کیا کرتے تھے؟ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے۔ تو جتنا زیادہ مانگے گا نا، جتنا زیادہ فقر کا اظہار کرے گا اتنا ہوگا۔ آیت اللہ سبزواری کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے نماز کے قنوت میں دعائے کمیل پڑھتے تھے، اور بعض مرتبہ کسی سجدے میں جوشن کبیر پڑھتے تھے، پتہ نہیں یار کیسے پڑھ لیتے تھے لوگ۔ تو جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو اللہ بات کرے قرآن پڑھو، اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو دعا مانگو۔ دعا سے رزق خاص ملتا ہے،
یہ نہیں کہنا ہے کہ صاحب دعا سے کیا فائدہ ہے، دعا نہیں کرو گے کوئی بات نہیں، رزق عام ملے گا، دعا کرو گے رزق خاص ملے گا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا، اور اگر دعا کو دعا کے طریقے سے مانگو گے نا تو جلدی ملے گا۔ مزتر، اما یجیب المزتر پڑھتے ہو نا روز، مزتر کسے کہتے ہیں؟ ہم تو جب یہ آیت پڑھتے ہیں تبھی مزتر نہیں ہوتے۔ مزتر جانتے کسے کہتے ہیں؟ مزتر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ماں، یعنی اس ماں کی طرح جس کا بچہ جو ہے مر گیا ہو اور وہ اس کے مرنے پر رو رہی ہو، یعنی وہ والی کیفیت۔ اما یجیب المزتر میں مزتر جو ہے نا، مزتر کا مطلب یہ ہے یعنی ایسی کیفیت ہو آدمی کی جب وہ دعا مانگ رہا ہو۔ علامہ طباطبائی کا وہ بڑا پیارا سا جملہ ہے، انہوں نے کہا مزتر کی دعا تو پوری ہوگی ہی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دعا ہی وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ دعا نہیں ہے، دعا ہی وہ ہے جو اضطرار سے نکلتی ہے، جو پریشانی کی حالت میں نکلتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے۔ تو اگر کوئی مضطر ہو کے مانگے گا نا تو جلدی کرے گا۔ آقا غلام رضا یزدی بزرگ عالم گزرے ہیں، نجف کے ایک عالم تھے سید جمال الدین گل پائگانی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ جیسے نجف میں ہزاروں مل جائیں گے، سینکڑوں مل جائیں گے، لیکن غلام رضا یزدانی جیسے، یزدی جیسے ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو کتنا بڑا عالم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یزد میں ایک مرتبہ جو ہے وہ بارش تیز تیز ہونے لگی اور صاحب برا حال ہو گیا، گھر گرنے لگے، کھیتی باڑی ختم ہونے لگی، لوگ پریشان تھے۔ تو جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آگے شیخ غلام رضا یزدی باہر نکلے رات کو، اور کہا بڑے اضطرار کی حالت میں، کہا وہ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، کہا انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار یزد کے لوگوں کو میں جانتا ہوں اچھے لوگ ہیں، صبح سے شام تک رزق حلال کے چکر میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ میں ہوں، اور اگر یہ بارش عذاب ہے نا تو میرے گناہ کی سزا انہیں کیوں دے رہا ہے، پروردگار رحم کر۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ ابھی ان کے جملے ختم ہوئے تھے کہ بادل چھٹنے لگے اور بارش جو ہے وہ رک گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ۔ تو مضطر اصل میں وہ مضطر ہی جو ہے وہ جب دعا کرتا ہے وہی دعا ہے، اس کے علاوہ دعا نہیں ہے۔ ہمیں پڑھتے وقت نہ پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، نہ مانگتے وقت پتا ہوتا کیا مانگ رہے ہیں، پھر شکایت ہوتی ہے دعا پوری نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ چاہتے ہو اللہ بات کرے، قرآن پڑھو، اس سے مانوس ہو جاؤ، اللہ کے صفات کی تجلی تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو دعا مانگو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو، آمنے سامنے بات کرو، تم اس سے بات کرو وہ تم سے بات کرے، تو اس پہ تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، اس پہ اٹھاؤ۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ تم سے بات کرے، تم اس سے بات کرو، تو جانتے کیا؟ نماز پڑھو، تو نماز پڑھو۔ نماز میں کیا ہے؟ روبرو، ڈائریکٹ بات ہوتی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ بات کرے قرآن پڑھو، اگر یہ چاہتے ہو تم بات کرو تو دعا پڑھو، اگر یہ چاہتے ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرو تو نماز پڑھو۔ کیا مزے کی بات ہے نماز میں کہ ڈائریکٹ آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی فیوریٹ ہو، ہمارا کوئی بڑی عظیم شخصیت ہو، لوگ کربلا جاتے ہیں، زیارت میں جاتے ہیں آگے سیستانی سے ملنے کے لیے، مثلا ٹائم لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا، ایسے جانا ویسے جانا ہے، اور اس میں بھی سب سے الگ الگ بات نہیں ہوتی، 2 منٹ وہ اپنی بات کہیں گے اور بس بسم اللہ، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک عظیم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، روبرو ہونے کی۔ نماز تو خالق سے روبرو ہونے کا ذریعہ ہے، نماز تو خالق سے روبرو ہوتا ہے۔ آپ دیکھو بعض علماء کے لیے ملتا ہے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے روبرو، امام سے جب کہا گیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے،
امام علی سے جب کہا، آپ نے کہا میں جس کو نہ دیکھوں اس کی عبادت کیسے کروں گا؟ ہاں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. تو نماز جو ہے نا وہ رو برو ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا پھر یہاں نہیں رہتا، وہ اس عالم وحدت میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب سمجھا ہے کبھی آپ نے؟ الصلاۃ معراج المومن. معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب ہے کہ بھائی اب یہ جو ہے نا روح، اب یہ پھر یہاں نہیں رہتی نماز کی حالت میں، یہ ادھر چلی جاتی ہے، عالم ملکوت میں چلی جاتی ہے، عالم وحدانیت میں چلی جاتی ہے، آدمی ادھر ہوتا ہے. ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے اسی لیے جب نماز مکمل ہوتی ہے تو آدمی سلام کہتا ہے. نماز کے خاتمے پہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ادھر گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے، اور اب یعنی وہ رابطہ ختم ہوا. سلام کیا پہلے مثلا جو ہے وہ خلق اول کو سلام کرتا ہے رسول اکرم کو، پھر عباد الصالحین کو سلام کرتا ہے. ورنہ آپ یہاں بیٹھے ہو آدھ گھنٹہ ایک دوسرے کے پاس، اور اچانک پھر جو السلام علیکم، بھائی یہیں تو بیٹھے ہو میرے پاس، یہیں تو بیٹھے ہو، کیوں کیا مطلب ہے؟ تو اگر نماز میں ادھر نہیں گیا تو بعد کے آخر کے سلام کا مطلب نہیں بنتا. اگر نماز میں ادھر نہیں گیا تو پھر یہیں بیٹھا ہوا ہے، آخر کے سلام کا مطلب نہیں بنتا. لیکن اگر نماز میں روح ادھر گئی، عالم وحدت میں گئی، پھر واپس عالم کثرت میں آئی، جب نماز مکمل ہوئی تو چونکہ وہ رابطہ ختم ہوا تو اب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ. یہ جو آپ سنتے ہو نا کہ ائمہ جب وضو بھی کرتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ ابھی کیا تھا، وہ اللہ کے روبرو ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کانپتے تھے، اس لیے لرزہ بدن میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتا تھا ان کے. تو اس لیے جب نماز میں روبرو ہونا ہے تو اس کے پورے مقدمات کو انجام دو اور اس کی تعقیبات کو بھی انجام دو. نماز کو پورے حساب سے پڑھے آدمی. مقدمات یعنی جو اس کی شروعات، یعنی چونکہ آپ کو بیان ہے کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، آدمی بھاگے. اسی لیے تو کہتے ہیں اول وقت ہو رہا ہو تو بھاگے نماز کی طرف. حسن علی نخودکی کے پاس ایک جوان گیا اور کہا سرکار کام نہیں چل رہا، اور کہا سرکار شادی بھی نہیں ہو رہی، اور کہا میں یہ چاہتا ہوں عاقبت بھی بخیر ہو، یعنی دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہوں، کچھ بتائیے کروں. کہا بس ایک کام کرو، نماز کو اس کے اول وقت پڑھو. اس نے کہا میں نے 3 چیزیں بتائی، آپ نے ایک چیز بتائی. میں نے 3 چیزیں مانگی نا، آپ نے تینوں کے لیے ایک ہی بات کر دی. تو آپ نے کہا بھائی نماز جو ہے نا وہ ماسٹر کی ہے، شاہ کی لید ہے، ماسٹر کی ہے، باہر اس میں لگ جائے گی. تو کیا کرنا ہے؟ نماز جب اللہ سے روبرو ہونا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کے مقدمات سے شروع، اذان و اقامت سے شروع. حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی اذان و اقامت کہہ کے نماز شروع کرتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. پھر نماز کو خلوص کے ساتھ ادا کرے. پھر نماز مکمل ہو تو تعقیبات پڑھے، تعقیبات میں تسبیح پڑھے، کم سے کم تسبیح پڑھے تعقیب میں. اچھا علماء تو 1 گھنٹہ بھی لگاتے تھے تسبیح میں، 30 تسبیح میں 1 گھنٹہ لگاتے تھے، جسے مجھ سے 30 سیکنڈ میں پڑتا ہے تو اس میں لگاتے تھے، 1 گھنٹہ بھی لگاتے. چلو نہ 30 سیکنڈ لو نہ 1 گھنٹہ لو، مگر ایک کم سے کم شمردہ یعنی کہ الگ الگ لفظیں تو ہوں تسبیح میں. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر رسول کے پاس تسبیح سے زیادہ کوئی قیمتی تحفہ ہوتا تو اپنی بیٹی کو پھر وہ دیتے، تسبیح نہ دیتے. لیکن چونکہ ان کے پاس تسبیح سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی اس لیے انہوں نے تسبیح دی. چھٹے امام نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اگر کوئی نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے تو میرے نزدیک 2000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. کتنی؟ 2000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو اگر چاہتے ہو اللہ بات کرے قرآن پڑھو،
اگر چاہتے ہو تم اللہ سے بات کرو تو دعا کرو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے اور تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو۔ بے نمازی میں اور نمازی میں صرف 17 منٹ کا فرق ہے، اگر ایک رکعت کی ایک نماز لگاؤ۔ دنیا میں نمازی اور بے نمازی میں صرف 17 منٹ کا فرق ہے پورے دن میں، لیکن آخرت میں یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک جنتی ہوگا ایک جہنمی ہوگا، آخرت میں یہ فاصلہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ آج جس امام کی ولادت ہے نا، تینوں چیزیں دیکھو آپ، تینوں چیزیں دیکھو، قرآن سے انس دیکھو۔ آپ کہتے تھے کہ اصلی مونس، اصلی دوست، حقیقی دوست اگر کوئی ہے تو میرے لیے کہ وہ قرآن ہے۔ آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے، امام فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں، اگر سب مر جائیں مجھے تب تک وحشت نہیں ہوگی جب تک میرے ساتھ قرآن ہے۔ چوتھے امام کہتے تھے جب تک میرے ساتھ قرآن ہے مجھے کوئی وحشت نہیں ہونے والی، چاہے سب مر جائیں، چونکہ میرا حقیقی دوست کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ نوفلی کہتا ہے کہ میں 10ویں امام کے پاس بیٹھا تھا، اچھی آواز کے بارے میں باتیں ہونے لگی، اچھی آوازیں، تو کہا کہ امام نے ارشاد فرمایا، 10ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد امام سجاد کی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بعض موقع پہ اگر کوئی گزر رہا ہوتا اور وہ غور سے سن لیتا تھا تو بے ہوش ہو جاتا تھا، یعنی اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے امام۔ اگر امام سجاد کا قرآن سے انس دیکھنا ہے صحیفے سجادیہ اٹھا لو، دعاؤں کا مجموعہ، لیکن اس کے درمیان میں جو آیات استعمال کی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس طرح روح اور جان کے اندر جو ہے وہ اترا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کی دعا دیکھنی ہو تو میں نے ابھی نام لیا، ہر امام سے زیادہ دعاؤں کا مجموعہ اگر کسی کا ہے تو وہ امام ہے، چوتھے امام ہے، صحیفے سجادیہ کے نام پہ، ہر چیز کی دعا اس کے اندر ہے۔ اور امام اللہ کے محبوب تھے، کہتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا لوگ پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، چند لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ثابت بن بینا، حبیب فارسی، یعنی اس قسم کے کچھ بزرگ لوگوں کو جمع کر لیا کہ بھائی آؤ دعا کرو، خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے زیارت خانہ کعبہ کی، طواف کیا، دعا کرنے لگے، بارش نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ خوبصورت جوان داخل ہوا، چہرے پر رنج و غم کے آثار تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کی، طواف کیا، اور اس کے بعد کہا تم میں سے کوئی نہیں ہے کیا جو اللہ کا محبوب ہو؟ یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ دعا کرنا ہمارا کام تھا، قبول کرنا اس کا کام ہے، نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا نہیں، اگر تم میں کوئی محبوب ہوتا نا تو ضرور پوری کرتا، اگر تم میں کوئی اللہ کا پسندیدہ ہوتا، محبوب ہوتا، وہ ضرور سنتا۔ اور کہا دور ہو جاؤ یہاں سے تھوڑا سا، اور وہ دور ہو گئے، اور کہتے امام سجدے میں گئے اور کہا خدایا تجھے اس محبت کی قسم جو تم مجھ سے کرتا ہے، بارش نازل کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ بارش ہوئی۔ لوگوں نے، کسی نے پلٹ کے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ صاحب اللہ آپ کو چاہتا ہے؟ کہ اگر مجھے نہ چاہتا ہوتا تو یہاں بلاتا نا، اس نے یہاں مجھے بلایا ہے، اس کا مطلب وہ مجھے چاہتا ہے۔ زید بن بینا وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا بھائی یہ جوان ہے کون؟ کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امام سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صلوات اللہ۔ 2 منٹ دیجیے۔ تو امام جو ہے وہ، چلو کاؤنٹ کرنا شروع ہی کر دو جب گھڑی دیکھ لی تو امام سجاد چاہے قرآن لے لیجئے، چاہے دعا لے لیجئے، اور اب چاہے نماز لے لیجئے، اللہ اماموں میں اگر کوئی سجاد ہے زیادہ سجدے کرنے والا، اور رو برو کیسی گفتگو ہوتی تھی، نماز پڑھتے ہوئے ریتا گر گئی، ابا جو ہے وہ گر گئی نیچے، کچھ توجہ نہیں دی،
نماز مکمل ہو گئی. نماز کے بعد کسی نے کہا فرزند رسول یہ ردا گر گئی, آپ بالکل متوجہ نہیں ہوئے. کیسی باتیں کر رہا ہے, تجھے نہیں پتا میں کس کے سامنے کھڑا تھا, میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تو نہیں جانتا کہ اتنی ہی نماز قبول ہوتی ہے جتنی خلوص کے ساتھ پڑھی گئی ہے. اتنی ہی قبول ہوتی ہے نماز میں سے جتنی خلوص کے ساتھ پڑھی ہے. اگر ایک آیت خلوص کے ساتھ پڑھی ہے تو بس وہی قبول ہوگی. اس نے کہا لو بھائی ہم تو مارے گئے, وہ ہے ہمارے اوپر. چونکہ وہ نہ تو میں ہوتا جگ میں بھی یہی کہتا, کیونکہ تمہاری تو اتنی بھی خلوص سے نہیں ہوتی. تو کہا کہ واہ ہمارے اوپر. تو امام نے کہا نہیں, خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نوافل پڑھو, واجبات میں جو کمی ہوگی نوافل اسے پورا کر دیں گے. اسکر یا اصغر, غین نہیں, وہ نہیں, عین سین گاف رے, اصغر یا اسکر نامی ایک آدمی 9ویں امام کا غلام تھا. یہ اس نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے اصغر نے کہ یہ جو ہے وہ امام کے پاس تھا, یعنی کہ 8ویں امام کے پاس جو ہے وہ بیٹھا, اور اس وقت جو ہے وہ نماز کی بات جو ہے وہ چل کے آ گئی. تو اس وقت امام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نماز اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ پڑھی جائے. اور کہتا ہے کہ میرے بابا نے ان سے سوال کیا, ائمہ میں صرف امام سجاد کو کیوں زین العابدین کہا گیا ہے؟ سارے امام عبادت کرتے, امیر المومنین ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے, لیکن زین العابدین امام سجاد کو کہا گیا ہے. تو پہلے تو آپ نے یہ جملہ کہا, تم جانتے ہو نا نبیوں میں ایک دوسرے سے افضل ہے, اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, اسی طرح ہم اہل بیت میں بھی ہے. ایک بات. پھر آپ نے کہا رہی تمہارے سوال کی بات, تمہارے سوال کے جواب کی بات. آپ نے کہا امام محراب عبادت میں تھے, ہمارے جد محراب عبادت میں تھے, کہ شیطان جو ہے وہ اژدہے کی صورت میں آیا اور آپ کے انگوٹھے کو چوسنے لگا. کہا آپ کو بڑی تکلیف تھی مگر آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے اس کی طرف. کہا وہ خود تھک ہار کے اپنی اصلی صورت میں امام کے بغل میں آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نے آدم سے لے کر اب تک ہر عابد کا امتحان لیا ہے, ہر عابد کو آزمایا ہے, ہر عبادت کرنے والے کا امتحان لیا ہے. آپ سے بڑا عابد کسی کو نہیں دیکھا. اور چلتے ہوئے کہنے لگا انتا زین العابدین, آپ زین العابدین ہیں. بس میں نے ختم کر دی. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے رابطہ رکھنا, تو اگر چاہتے ہیں اللہ ہم سے بات کرے قرآن پڑھیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے بات کریں تو دعا پڑھیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو ہم نماز پڑھیں. یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے جو ہے وہ جوڑتی ہیں. لہٰذا ہمیں ان کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے اور زیادہ متوجہ ہونا ہے, چونکہ ماہ رمضان بھی جو ہے وہ نزدیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.